یہ کہانی چھوڑ دو، تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے ڈان سے کہہ دیا۔ وہ مکارانہ لہجے میں بولا، میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں تم نے مارا، ذرا غیر جانبدار ہو کر سوچو، کیا ان کی اموات عجیب نہیں تھی؟ بعد میں وہاں صرف تم رہ گئے تھے اور وہ لاشیں گاڑی میں چل گئیں۔ آج تم نے خود اقرار کیا ہے کہ موتی محل میں تم نے تینوں لاشوں کو جلا دیا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے غرا کر جارحانہ لہجہ میں پوچھا۔ ناقابل یقین پراسرار اس نے زور دے کر کہا، ڈان کئی باتوں سے بے خبر ہے، مگر اس نے اپنے تجربے کی بنا پر وہی کہا جو میں سوچے جا رہا ہوں۔ اگر تمہارے دشمن تمہارے روبرو آتے ہی اتنی آسانی سے کیوں مر جاتے ہیں؟ سوچتے رہو اور جب کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ تو مجھے آگاہ کر دینا، میں نے بیزاری سے کہا۔ ہمارا بقیہ سفر غیر اہم باتوں میں گزر گیا۔ چوفان نے اپنی فطری ڈھٹائی سے کام لیتے ہوئے میرا موڈ بحال کر دیا تھا۔ شہر پہنچنے کے بعد وہ مجھے ہلٹن ہوٹل کے باہر اتار کر چلا گیا۔ غزالہ بے چینی سے میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ راجن اور پھر ڈان کے پاس ہونے والی میری پے در پے پیشیوں نے اسے اعصاب زدہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے یہ جان کر اطمینان ہوا کہ میری اور ڈان کی ملاقات کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ پیدا ہونے والی سنسنی خیز تلخیوں کا تذکرہ میں نے دانستہ گول کر دیا تاکہ وہ ہراساں نہ ہو۔ اس نے بتایا کہ موتی محل میں آتش زدگی کی خبر ٹیلی ویژن تک پہنچ چکی تھی۔ موتی محل ویران ہو جانے کے سبب آگ اندر ہی اندر پھیل کر راجن کے بیش قیمت اثاثوں کو چاٹتی رہی۔ قرب و جوار کے لوگوں کو اندر آتش زدگی کا علم ہوا تو آگ قابو سے باہر ہو چکی تھی۔ طویل جدوجہد کے بعد اس وسیع و عریض عمارت کے بیرونی حصوں کے شعلوں پر قابو پا لیا گیا تھا، لیکن وہاں سلگتے ہوئے ملبے کا اتنا کثیف دھواں بھرا ہوا تھا کہ عمارت کے اندرونی حصوں تک رسائی ناممکن تھی۔ عمارت کے وسط سے بدستور دھویں اور خوفناک شعلوں کے بادل امڑ رہے تھے، جن پر قابو پانے کے لیے ہیلی کاپٹر سے آگ برسانے والے کیمیائی مادوں کے چھڑکاؤ کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ اس وقت خبروں میں صرف آگ ہی آگ کا تذکرہ تھا۔ شہر میں کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ آگ راجن اور اس کے دو ساتھیوں کی چتا بنی ہوئی تھی۔ ملبہ ہٹائے بغیر ان لاشوں کا دریافت ہونا ناممکن تھا۔ ٹیلی ویژن مبصر نے اس ساگ کو موتی محل پر صبح ہونے والے حملے کا تسلسل قرار دیا تھا۔ صبح کے بعد راجن بھی جہنم واصل ہوا۔ غزالہ مجھ سے کہہ رہی تھی، جلال نے آپ کو فی الحال پاکستان جانے سے روکا ہوا ہے، ہم یہاں ٹھہرے رہے تو ڈان آپ کو چین نہیں لینے دے گا۔ وہ آپ کی کارگزاریوں سے خاصا خوش ہے۔ پاسپورٹ مل گیا، لیکن چند روز تک ہم یہی رہیں گے۔ میں نے اپنی جیب سے پاسپورٹ نکال کر اس کی گود میں ڈال دی۔ ڈان کی کامیابی کے جشن کے بعد میں خود بھی یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ اب کدھر کا رخ کیا جائے۔ آپ جب سے یہاں آئے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، میں آپ کے اس بوجھ میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی اور ملک میں پڑاؤ ہوگا تو آپ سے ذرا تفصیل سے بات ہوگی۔ غزالہ نے پاسپورٹوں کی ورگردانی کرتے ہوئے بشاشت سے کہا۔ اس کے یاقوتی ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم پھیلا ہوا تھا۔ میں مسائل کا عادی ہوں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ اپنی زبان بند رکھو گی تو بلا وجہ ذہنی خلفشار میں مبتلا رہو گی۔ میں نے ہنس کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ابھی نہیں، وہ اٹھلا کر ایک ادا کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھی اور قریب آ کر محبت سے میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ وہ غزالہ کا خاص اربا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے وجود کا خواب آگیں لمس محسوس کر کے میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ 10 بجے ہم اپنے کمرے میں کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ میرے مقامی موبائل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ راجن کی موت اور ڈان سے تازہ ترین ملاقات کے بعد اس وقت کسے میری تلاش ہو سکتی تھی۔ فون اٹھایا تو اسکرین پر طارق کا نمبر موجود تھا۔ علی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سلسلہ ملتے بلا کسی تمہید کے سوال کیا۔ غالباً فون ہو رہا ہے اور کال تمہاری ہے، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اس کی ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، پھر وہ بولا، موتی محل مسلسل عطاب کا نشانہ بنا ہوا ہے، وہاں بھیانک آگ لگی ہوئی ہے۔ شہر کا ہر افسر اور رپورٹر راجن کی تلاش میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کا کہیں سراغ نہیں مل رہا۔ نہیں ملے گا، میں نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ وہ بھی اندر ہی ہے، ہلنے جلنے سے معذور۔ اسے اب ایک بھولا ہوا خواب سمجھ لو۔ تمہاری رفتار بہت تیز نہیں ہے؟ اس نے محتاط آواز میں پوچھا۔ حالات کے ریلے میں بہ رہا ہوں، یہ جانتے ہو نا کہ ریلے میں جو اپنی رفتار دھیمی کرنے کی حماقت کرتا ہے، دوسرے اسے روندتے اور پیستے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میرے لیے کوئی نیا کام؟ وہ مختصر گفتگو کر رہا تھا۔ اس نے میری دی ہوئی خبر پر مزید تبصرہ نہیں کیا۔ آرام کرو، ضرورت ہوئی تو میں خود رابطہ کر لوں گا۔ مجھے اس کا روکھا انداز پسند نہیں آیا۔ اللہ حافظ اینڈ گڈ لک۔ اس نے فون بند کر دیا۔ طارق بینکاک میں اپنے محکمے کا باضابطہ نمائندہ تھا۔ اسے علم تھا کہ اس کے بڑوں نے مجھ سے تعاون کے سلسلے میں اسے جو زبانی ہدایات دی تھیں وہ اس کے سرکاری دائرہ کار سے متجاوز تھی۔ وسیع تر ملکی مفاد میں ان ہدایات پر عمل کرنا اس کی مجبوری تھا، لیکن وہ کچھ تو خون کے معاملات سے بہت دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سیاست کی جگہ لینے کے لیے بینکاک آئے چند ہی روز گزرے تھے۔ وہ وہاں کے حالات کے پیچ و خم اور نشیب و فراز سے واقف نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میری مدد کرنے کے چکر میں اگر وہ کہیں پھنس گیا تو کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اپنی قانونی حدود سے تجاوز کرنے کے الزام میں اسے ناپسندیدہ قرار دے کر
बैंकॉक बल्कि थाईलैंड से निकाल दिया जाएगा। तारक की इन मजबूरियों को समझते हुए मैं उसके रूखे फीके रवैये को नजरअंदाज करने में कोई हद तक महसूस नहीं कर रहा था। इसके लिए सर मुंडवाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए थे। उसने बैंकॉक में कदम रखा तो राजन की व्हाइट हाउस की इबरतनाक तबाही की ताज़ा तरीन खबर शहर भर में गर्दिश में आई हुई थी। अपने मनसबी फराइज की अंजामदही से पहले उसे समंदर की तरफ दौड़ लगाना पड़ी। अपनी आंखों से इस वाक़े का मुशाहिदा करते ही उसने वो खबर तेजी से अपने बड़ों तक पहुंचाकर मुझे हैरान कर दिया। अपने खुश्क रवैये से कताए नजर वो एक मुस्ताद और फर्ज शनास अफसर था। मुझे पूरी तवक्का थी कि वो राजन की हलाकत की खबर बिला ताखिर इस्लामाबाद वालों को पहुंचा देगा और रात में किसी भी वक्त मेरे पास जलाल का फोन आ जाएगा। इस रोज सुबह से इतना ज्यादा मसरूफ रहा था कि मुझे जलाल या अव्वल खान में से किसी से बात करने की मोहलत नहीं मिल सकी। बेहतर यही था कि जलाल अपने आदमी से मुसद्दका खबर मिलने के बाद मुझसे राब्ता करता। मैं दिन भर की भाग दौड़ से थका हुआ था। गजाला भी दिन भर सबर आजमा इंतजार से गुजर रही थी। हम दोनों कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर दराज हो गए। मेरी निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर थीं। कान टेलीफोन की घंटी पर लगे हुए थे, लेकिन ज़हन कहीं और था। वक्त रींग रींग कर गुजरता रहा। बिस्तर पर करवटें बदलने के बावजूद नींद का दूर दूर तक पता नहीं था। बैंकॉक का वक्त कराची और इस्लामाबाद से 2 घंटे आगे होने की वजह से मुझे अंदाजा था कि जलाल अपने मामूलात से निमट कर फोन करेगा तो हमारी आधी रात बीत चुकी होगी। इस बात होने से पहले मेरी आंख में नींद का उतरना मुहाल था। 12 बजे के करीब मेरे कराची वाले मोबाइल फोन की घंटी बजी तो मेरा जहन जलाल की तरफ गया। मैंने स्क्रीन पर नंबर देखे बगैर कॉल सुनी तो दूसरी तरफ से वीरा की संजीदा आवाज सुनकर मैं परेशान हो गया। अली, क्या तुम इस वक्त हमारी तरफ आ सकते हो? वीरा ने तफक्कुर अमेज अंदाज में वो सवाल करके मुझे संगीन अंदेशों में मुब्तला कर दिया। नहीं, ये नामुमकिन है, मैंने रसानियत से कहा। इससे यह तय हो चुका था कि बैंकॉक में हमें एक दूसरे से दूर रहना था। टान से आखिरी मुलाकात में होने वाली पुरपेच गुफ्तगू के नतीजे में वो एहतियात और ज्यादा जरूरी हो चुकी थी। मैंने अपनी बात जारी रखते उसे पूछा, इस वक्त तुम्हें मेरी क्या जरूरत पेश आ गई? मामला संगीन और नाजुक है, क्या मैं खुलकर बात कर सकती हूँ? बैंकॉक के फोन सिस्टम की खूबियों के बारे में डान खास वसूख से मुझे कई मुस्बत बातें बता चुका था। वैसे भी वीरा ने इस कॉल के लिए लैंडलाइन इस्तेमाल नहीं की थी। मेरी दानिश में मोबाइल फोन खासा महफूज था। जलाल, असद और तारिक वगैरह से अहम गुफ्तगू के लिए मैं इसे इस्तेमाल करता रहा था और किसी मरहले पर कोई मसला पैदा नहीं हुआ था। दूसरी अहम बात यह थी कि हमारी सारी गुफ्तगू उर्दू में होना थी, जो किसी और के लिए नाकाबिल फहम होती। मैंने लम्हा भर सोचने के बाद कहा, मोबाइल फोन पर बात करने में कोई हर्ज नहीं। इस वक्त तुम कुछ खाइफ मालूम हो रही हो। आज हमारी गैर मौजूदगी में अकबर के कमरे की तलाशी ली गई है। वीरा ने सुल्तान शाह के बारे में वो इंकशाफ करके मुझे चौंका दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने बेयकीनी से कहा। मुमकिन है कि कमरे की सफाई करने वाले अमले ने कुछ चीजें इधर उधर कर दी हूँ। मैंने पूरा इत्मीनान करने के बाद तुमसे राब्ता किया है। वह बोली, आज शाम हम दोनों शहर घूमने के लिए निकल गए थे, अभी कुछ देर पहले वापस आए हैं। कमरे में सुल्तान शाह का एक छोटा दस्ती बैग गायब है, जिसमें इसने न्यूयॉर्क और टोरंटो की बहुत सी छोटी छोटी यादगारें और अशिया चमकी हुई थी। वो अकल से बिल्कुल कोरा है, उसे ये सब साथ लेकर फिरने की क्या जरूरत थी? दस्ती बैग में मौजूद अशिया के बारे में सुनकर मेरी खोपड़ी चकरा गई। मुझे भी इस बारे में अब पता चला है। वीरा की आवाज़ नरम थी। चाहे सुल्तान शाह इसके करीब मौजूद था, इसने अपनी बात जारी रखी। जो होना था सो हो गया। मैं परेशान हूं कि यहाँ कौन हमारे पीछे लग गया है और इसके क्या आज़ाइम है। वो जो भी है तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। अपने दुश्मनों के इरादों से तुम अच्छी तरह बाखबर हो। मैंने कहा, इस बारे में किसी गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं। मेरे लिए बात हैरतनाक है कि अकबर के कमरे की तलाशी ली गई और मेरे कमरे को नहीं छेड़ा गया। किसी दुश्मन का तयन करने के लिए इस बात का वाज़ेह होना जरूरी है। मैंने जोर देकर कहा, अपने फ्लोर के अमले से छानबीन करो। हो सकता है कि किसी वजह से तुम्हारे कमरे की तलाशी की नौबत ना सकी हो। मुझे तुम्हारे हमवतनों पर शक हो रहा है। हम मुकम्मल राजदारी के साथ यहाँ आए हैं, इन्हें हमारी भनक कैसे मिल गई? वीरा ने अपनी सोच के मुताबिक अहम सवाल उठाया। वीरा पुराने दौर के मुताबिक सोच रही थी, जब इमिग्रेशन वगैरह के मामला 100% इंसानी स्वाबदीद और दफ्तरी रिकॉर्ड पर मुनहसर होते थे। वो ये भूल रही थी कि चंद अशरों में कंप्यूटर के भरपूर इस्तेमाल ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। वैसे तो पूरे मगरिब में और मशरिक के तरक्की याफ्ता मुल्कों में कंप्यूटर ने जिंदगी के हर शोबे में दखल हासिल कर लिया था, लेकिन अमेरिका और कनाडा इस झैल में सबसे आगे थे। कनाडा को अमेरिका का पड़ोसी होने का शर्फ हासिल था। इस एतबार से इनके बहुत से मफादात खास तौर पर सरहदी मसाइल मुश्तरक थे और वे इनके हल के लिए एक मुद्दत से मिलजुल कर काम कर रहे थे। अखबारात वगैरह में ऐसी खबरें मेरी नज़रों से गुजरती रहती थीं, जिनके मुताबिक अमेरिका में सारे इमिग्रेशन काउंटर एक मजबूत नेटवर्क के जरिए आपस में मुंसलिक थे। न्यूयॉर्क से अमेरिका में दाखिल होने वाला कोई भी शख्स अगर लॉस एंजलिस से रवाना होता था तो वहां का इमिग्रेशन अफसर
اس کے کوائف اپنے کمپیوٹر میں ڈالتے ہی چند لمحوں میں یہ جان لیتا تھا کہ وہ شخص کب اور کہاں سے امریکہ میں داخل ہوا تھا۔ وہ دونوں البرٹو کے دیدہ دلیرانہ قتل کے بعد اپنی دانش میں امریکی ایجنٹوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نیو یارک سے فرار ہوئے تھے اور ٹورنٹو سے ہوتے ہوئے بینکاک آ گئے تھے، مگر وہ یہ بھول رہے تھے کہ نیاگرا چیک پوسٹ پر ان کے کوائف کے اندراجات CIA یا FBI والوں کے لیے معلوم کرنا دشوار نہیں تھا کہ وہ امریکہ سے نکل کر کہاں گئے تھے۔ ٹورنٹو میں ہوٹل کے ریکارڈ میں گھسے بغیر انہیں امیگریشن کے مرکزی کمپیوٹر ریکارڈ سے یہ پتہ چل سکتا تھا کہ ان کے مطلوبہ افراد کینیڈا سے نکل کر کدھر گئے ہیں۔ یہ سراغ مل جانے کے بعد ان کے لیے بینکاک کے ہوٹل تک رسائی حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم رازداری کے ساتھ یہاں آئی ہو، میں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا۔ یہ کمپیوٹر کا دور ہے، نام اور پاسپورٹ نمبر ڈالتے ہی کمپیوٹر سب کچھ اگل دیتا ہے۔ قانونی طریقوں سے سفر کرنے والوں کا سراغ لگانا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ تم ایک دم انتہائی نتائج پر چھلانگ لگا کر دم نکال دیتے ہو۔ یہ حرکت کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے، اس نے گہرا سانس لے کر تبصرہ کیا۔ تم کسی خوش فہمی میں مبتلا رہنا چاہتی ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے، مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس واقعے میں کون لوگ ملوث ہیں۔ وہ اکبر کے کمرے سے ایسے ثبوت نکال لے گئے جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں آنے سے پہلے تم دونوں کہاں کہاں رکے تھے۔ یہ بھی سوچو کہ تمہیں یہاں آئے ہوئے کتنا وقت گزرا ہے۔ تم مشکل سے یہاں کسی سے ملی ہوگی، یا تمہارا کوئی دوست ہے نہ دشمن؟ کیا وہ کچھ اور اچکا نہیں ہو سکتا؟ ویرا نے نکتہ آفرینی کی۔ تم کسی مسافر خانے میں نہیں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہو۔ ان کی ہوم سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے، یہ خفیہ طور پر ہر آنے جانے والے پر نگاہ رکھتے ہیں، وہاں چور اچکوں کا گزر نہیں ہو سکتا۔ یہ حرکت کسی ایسے شخص کی ہے جو شکل و صورت اور اپنے لباس سے معزز یا کم از کم کرینے کی نظر آ رہی ہو۔ چور آتے ہیں تو بے وقت چیزیں نہیں لے جاتے، نقدی اور قیمتی اشیاء ان کا نشانہ بنتی ہیں۔ یہ خود فریبی اپنے ذہن سے نکال دو۔ اکبر کے کمرے میں کچھ تھا ہی نہیں۔ نقدی اور پاسپورٹ ہم ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن نہیں، وہ بتا رہا ہے کہ اس کی گھڑی کمرے میں تھی، اسے نہیں چھوا گیا۔ تم دونوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ میں تمہیں یہاں آنے سے روک رہا تھا مگر تم نہیں مانی۔ اب ہم سب کو مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ ساری گڑبڑ البرٹو کی ذات سے ہوئی؟ اس کے مارے جانے کے بعد ہم ایک لمحے کے لیے بھی وہاں نہیں ٹک سکتے تھے۔ اگر ریکارڈ وغیرہ کے بارے میں تمہارے اندازے درست تھے تو ہم جہاں بھی جاتے وہاں ہمارے لیے یہی مسائل کھڑے ہو جاتے۔ اب ہماری گلو خلاصی کے بارے میں سوچو، کچھ نہ کچھ سوچنا ہی پڑے گا، میں نے تشویش سے کہا۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ ہوٹل ان کی نظروں میں آ چکا ہے، وہ کسی بھی وقت دوبارہ وہاں آ سکتے ہیں۔ تم کو فوری طور پر یہ ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے، اس طرح تم کو کچھ وقت مل جائے گا۔ کیا ہم یہ رات کھلے آسمان کے نیچے گزاریں گے؟ بینکاک بہت مہمان نواز شہر ہے، بڑے ہوٹلوں کے لگے بندے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، ان کا عملہ اپنے اصولوں سے ہٹ کر کسی کو جگہ نہیں دیتا۔ شہر میں بہت سے چھوٹے ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس ہیں، رقم کے لالچ میں ان کے مالکان کوئی پوچھ گچھ نہیں کرتے۔ عارضی طور پر ایسے کسی ٹھکانے میں ڈیرا ڈال دو، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو۔ وہ میری تجویز سے اسی لمحے متفق ہو گئی۔ بینکاک اس کے لیے نیا شہر نہیں تھا، ماضی میں بارہا وہاں آتی رہی تھی۔ نئے ٹھکانے پر نام بدل کر وہ دونوں آسانی کے ساتھ اپنے نامعلوم دشمنوں کی نگاہوں سے روپوش رہ سکتے تھے۔ میں نے اسے تاکید کی کہ وہ نئے ٹھکانے پر قدم جماتے ہی مجھے باخبر کرتے۔ اس سے گفتگو ختم کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک اندیشہ سر ابھر رہا تھا، مگر میں نے اس کا ذکر کر کے اسے پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے توقع تھی کہ کسی آڑے وقت میں وہ اپنے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گی۔ راجن اور موتی محل کے انجام کے بارے میں وہ بے خبر تھی، میں نے بھی اس بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ کیا طے ہوا؟ مجھ سے بات ختم ہوتے ہی سلطان شاہ نے مضطربانہ لہجہ میں ویرا سے پوچھا۔ ڈینی کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں کو شادی کر کے فوری طور پر ہنی مون منانے کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ ویرا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر بیزاری سے کہا، تمہارے سر پر ہر وقت ایسی خرافات سوار رہتی ہیں، کیا تم کو اندازہ نہیں ہے کہ میرے کمرے کی تلاشی کا واقعہ بہت سنگین ہے؟ ہمارے سروں پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ واقعہ سنگین ضرور ہے، لیکن ہم کو صبر و تحمل کے ساتھ اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ ویرا نے اپنے مذاق کو طول دینے کی بجائے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، ڈینی کی رائے میں ہمیں فوری طور پر یہ ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے، مگر میں یہاں سے جانے سے پہلے کچھ چھان بین کرنا چاہتی ہوں۔ ڈینی کا مشورہ مناسب ہے، مگر یہ سوچ لو کہ کوئی یہاں تک آ پہنچا تو اب ہمیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دے گا۔ سلطان شاہ بولا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ ویرا نے چونک کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری نگرانی کی جا رہی ہو؟ سلطان شاہ نے وہ بات کہہ دی جس کا ذکر میں نے دانستہ گول کر دیا تھا۔ ویرا سوچ میں پڑ گئی۔ سفر میں درپیش مراحل کی وجہ سے وہ دونوں ابتدا سے غیر مسلح رہے تھے۔ صرف ویرا کے پاس بمگن موجود تھی جسے وہ کسی نہ کسی طرح اپنے سامان میں چھپا کر ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میری اور اس کی ملاقات اس اعتبار سے سودمند رہی کہ اسے بینکاک کے تازہ ترین حالات کے بارے میں علم ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر جلال نے میرے لیے بیم گن کے استعمال پر پابندی لگا دی تھی،
وہ ہتھیار میری ذات سے منسوب ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ کسی ناگزیر مجبوری کی حالت میں اسے استعمال کرتی تو ہر طرف یہی گمان کیا جاتا کہ بھیم گن میں نے استعمال کی ہے اور میں یقینی طور پر بینکاک میں موجود ہوں۔ اس اعتبار سے اس کے پاس بھیم گن کا ہونا یا نہ ہونا یکساں تھا۔ ایسا ہتھیار جسے ضرورت پڑنے پر استعمال نہ کیا جا سکے اس کے لیے بے سود تھا۔ باہمی مشورے سے انہوں نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے حساب چیک کیا تو ان کی کچھ رقم فاضل تھی۔ خاموشی سے ہوٹل چھوڑ کر بھاگنے کے بجائے ویرا نے باقاعدہ چیک آؤٹ کرنے کا اندیا دے دیا۔ سلطان شاہ نے حساب بے باک کرنے کی ہدایت کر دی۔ ویرا نے اپنے کمرے میں جا کر انٹرکام پر سروس روم کی ایک ویٹرس کو بلایا۔ وہ نوجوان مقامی دوشیزہ تھی اور مقامی لب و لہجے کی فطری تتلاہٹ سے قطع نظر روانی سے انگلش بول رہی تھی۔ ویرا کا خیال تھا کہ اسے مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے باری باری فلور کی ہر ویٹرس سے بات کرنا پڑے گی، لیکن خوش قسمتی سے اس کی پہلی کوشش بارآور ثابت ہوئی۔ ویرا نے اسے کمرے میں بٹھا کر ذاتی نوعیت کے چند سوالات کیے، پھر خاموشی سے 100 بات کا ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا جو گائن ویت وائی نامی لڑکی نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لیا۔ گائن نے ویرا کے استفسار پر بتایا کہ 9 بجے کے لگ بھگ وہ ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کے کمروں میں کھانا پہنچانے میں مصروف تھیں تو برابر والے کمرے سے ایک لمبا سا امریکی برآمد ہو کر ویرا کے کمرے کے دروازے پر آیا۔ گائن کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور دروازے پر چند دستکیں دینے کے بعد دوبارہ برابر والے کمرے میں گھس گیا۔ اپنے بالوں کی تراش اور چال ڈھال سے وہ کوئی فوجی معلوم ہو رہا تھا، لیکن اس وقت قمیص اور پتلون میں ملبوس تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ شام فلور پر کئی مہمانوں نے کمروں میں کھانا طلب کیا تھا۔ گائن کا اپنی سروس ٹرالی سے کمروں تک پھیرے لگانے میں کافی وقت صرف ہو گیا۔ اس دوران میں کم و بیش 15 منٹ کے وقفے سے وہی امریکی دوبارہ کوریڈور میں نکل آیا۔ غیر متوقع طور پر گائن کو وہیں موجود پا کر اس نے مزاحیہ انداز منہ سے آنکھ ماری اور ویرا کے کمرے کے دروازے پر جا رکا۔ کمروں کی حفاظت اور دیکھ بھال فلور اسٹاف کی ذمہ داریوں میں شامل تھی۔ گائن رک کر اس کا جائزہ لیتی رہی۔ اس بار امریکی سولجر نے دروازے پر صرف ایک بار دستک دی اور برابر والے کمرے میں جانے کے بجائے لفٹ کی طرف وہ لیا۔ ہوٹل کے ہر فلور پر اس کثرت سے مہمان بدلتے رہتے تھے کہ گائن کے لیے یاد رکھنا دشوار تھا کہ کون کس کمرے میں مقیم ہے۔ وہ سمجھی کہ برابر والا کمرہ اسی امریکی کا ہے، حالانکہ وہ سلطان شاہ کا کمرہ تھا۔ ویرا کو اس لڑکی سے مطلوبہ کڑیاں مل گئی تھی، اس نے مزید صحبات دے کر اسے رخصت کر دیا۔ بات واضح ہو گئی۔ نامعلوم امریکی نے سلطان شاہ کے کمرے میں خاصا وقت گزارنے کے ساتھ ویرا کے دروازے پر بھی اپنا مقدر آزمانے کی کوشش کی تھی، لیکن گائن کی موجودگی کے سبب اسے تالے میں تباہ آزمائی کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ ویرا کے ذہن میں رہی صحیح موہوم سی خوش فہمی بھی رفع ہو گئی۔ معاملہ واضح ہو گیا کہ کسی نہ کسی طرح امریکیوں کو اس کے موجودگی کی بھنک مل گئی تھی۔ کچھ دیر تک غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ البرٹو ان کا غدار تھا۔ وہ اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے اور آخر کار ان کی ایک مرد مار ایجنٹ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوگی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ البرٹو کو اس کی نظروں میں آئے کتنا عرصہ ہوا تھا۔ جب اس ایجنٹ نے برسر عام البرٹو پر ہاتھ ڈالا تو سلطان شاہ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی، لیکن CIA اس کی بو پر لگ چکی تھی۔ وہ لوگ ایسے آدمی کا پیچھا آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے تھے جو ان کے باغی کا ہمدرد اور ساتھی رہا ہو۔ وہ معاملہ سراسر البرٹو کی ذات سے وابستہ تھا، اس لیے پہلے اس کے کمرے کی تلاشی لی گئی۔ ویرا کی اہمیت صرف اس قدر تھی کہ وہ اکبر یا سلطان شاہ کی ساتھی تھی۔ ان لوگوں نے اسے ویرا لائٹ کی حیثیت سے شناخت نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اسے پہچان لیتے تو بات کمرے کی تلاشی تک محدود نہ رہتی۔ وہ ہوٹل میں پہنچتے اسے پکڑنے کے لیے ایسا جال پھیلاتے کہ مجھ سے رابطہ کرنے سے پہلے اسے قید کر لیا جاتا۔ اس کے لیے اطمینان کی بات تھی۔ خطرہ سامنے آ گیا تھا، لیکن اس کی نوعیت قدرے مختلف تھی۔ ویرا لائٹ کو وہ پوری قوت کے ساتھ زندہ یا مردہ حالت میں پکڑنے کی کوشش کرتے، جبکہ اکبر کی ساتھی ریٹا کو وہ باز پرس کے لیے پکڑنا چاہتے تھے۔ وہ زندہ ہاتھ آنے کے بعد ہی اکبر اور البرٹو کے مشتبہ مراسم کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر سکتی تھی۔ وہ ویرا کا اپنا تجزیہ تھا۔ اس سے گفتگو کرتے ہوئے وہ اہم ترین نقطہ میرے ذہن میں نہیں آ سکا تھا۔ میرے ذہن پر صرف ایک خوف سوار تھا کہ آخرکار امریکی ایجنٹ ویرا کی راہ پر لگ گئے تھے۔